مومنین کرام سب طلب مغفرت کے لیے آئی. روز عرفہ، روز دعا، روز مغفرت، خدا کی نگاہوں میں اپنی، خدا کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرنے کی جگہ. دھوپ ہے، شدت ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ ایسی شدتوں میں کربلا کی شدت کو یاد رکھا ہے. وہی ہمارا حوصلہ ہے. ہماری اور آپ کی کیا آرزو ہوتی ہے؟ کاش ہم ان دنوں میں کربلا میں ہوتے. اگر ہوتے کربلا میں تو پھر اپنے انصاف سے بتائیے بین الحرمین بیٹھے ہوتے نہ بیٹھے ہوتے. یہاں بھی کچھ فضا ایسی ہی بنائی جا رہی ہے. آپ کی پشت پر شبیہ زری امام حسین ہے، نگاہوں کے سامنے علمدار کربلا کی شبیہ. بس اپنے دل کو کربلا کی سمت لے چلیے. دعائے عرفہ کو دو جگہوں پہ پڑھنے میں لطف آتا ہے، یا میدان عرفات میں یا بین الحرمین میں. اور مومنین اپنے دلوں سے ہمیشہ یہ سفر طے کرتے ہیں. بس اپنے آپ کو آمادہ کیجیے دعا کے لیے. یہ دھوپ کی شدت یقیناً شدید ہے، لیکن قیامت کی دھوپ کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے. جس وقت انسان کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، جس وقت انسان کا نامہ عمل اس کی گردن میں لٹک رہا ہوگا، ایک طرف دھوپ کی شدت ہوگی، دوسری طرف اپنے نامہ عمل کی رسوائی کا خوف ہوگا. پھر اس وقت نگاہیں قرآن کی آیات کے مطابق کبھی دائیں دیکھتی ہوں گی، کبھی بائیں دیکھتی ہوں گی. انسان دیکھ رہا ہوگا کاش کوئی نجات کا راستہ ملے. میں کہوں گا کہ ایک مومن اور حسینی کی نگاہیں یقیناً دائیں بھی دیکھیں گی، بائیں بھی دیکھیں گی، مگر ایک مومن، ایک عزادار، ایک حسین کا چاہنے والا دائیں بائیں دیکھ کر سوچ رہا ہوگا میرا مولا حسین کہاں ہے؟ مجھے نجات دینے والا میرا مولا حسین کہاں ہے؟ مجھے اس ذلت سے نکالنے والا میرا مولا حسین کہاں ہے؟ عزیزو، آج اسی امام حسین کی اس دعا کے ذریعے سے بیٹھے ہیں. تھوڑا حوصلے کے ساتھ، تھوڑا عزم کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنی اعمال کی قبولیت کے لیے، اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے اس شدت کو برداشت کریں. اس کو نہ فقط برداشت کریں بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر خدا کے حضور پہنچنے سے لطف اندوز ہوں کہ خدا دیکھ تو کتنا خوبصورت ہے، میں تیری خاطر اس گرمی کو برداشت کر رہا ہوں. اے خدا تو کتنا صاحب جلال ہے، میں عام حالت میں نہیں بیٹھتا اس دھوپ کے اندر، میں عام حالت میں اس دھوپ میں نہیں کھڑا ہوتا، مگر اے خدا میں تیری عشق کی خاطر اس دھوپ کو برداشت کر رہا ہوں. اے میرے مولا تو کتنا خوبصورت ہے، تجھ سے گفتگو میں کتنا مزہ آتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو بھول جاتا ہے. اے خدا میں ضعیف و ناتواں، عاجز و لاچار ہوں. خدایا تیرے سوا مجھے بچانے والا کوئی نہیں. میرے مولا نے دعائے کمیل میں سکھایا، ہر شب جمعہ یہ مومنین کہتے ہیں الہی و ربی من غیرک، تیرے سوا کون ہے جس سے اپنی فریاد بیان کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس سے اپنی حاجت بیان کروں؟ تیرے سوا کون ہے جو میرے دل کی مشکل کو سمجھے؟ کتنی مائیں عرصے سے انتظار کر رہی ہیں. وہ مائیں ہر روز، ہم اور آپ تو ہر شب جمعہ دعائے کمیل میں پڑھتی ہیں، وہ مائیں ہر روز ہر نماز میں مصلی عبادت پہ کہتی ہیں الہی و ربی من غیرک، تیرے سوا کون ہے جو اس ماں کے درد کو سمجھ سکے جس کا بچہ 5 سال سے اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں آیا. اسے یہ بھی نہیں پتا بچہ زندہ بھی ہے یا مر گیا. اگر مر گیا تو یہ بھی نہیں معلوم اسے کفن ملا نہیں ملا، اسے غسل ملا نہیں ملا. خدایا کتنی ہی مائیں، کتنی ہی بہنیں، کتنے بھائی، کتنے باپ اس دنیا میں ایسے ہیں
اس پاکستان میں ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، تجھ سے کہتے ہیں الہی و ربی من لی غیرک، تیرے سوا کون ہے جو اس درد کو سمجھے۔ اور اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے سامنے جو بیان کیا، فقط ان کے درد کو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ شاید ہم اور آپ بھی ان کے درد کو کچھ سمجھ سکیں۔ کل جب آواز دی جائے کہ آئیے ان مظلوموں کی مدد کریں، تو ہم ان کی ماؤں کے درد کو سمجھتے ہوئے باہر نکلیں، اپنا حق ادا کریں۔ بس آئیے عزیزوں، دعا کی طرف چلیں۔ دعائے عرفہ انشاءاللہ خدا آپ کو اور ہمیں میدان عرفات میں نصیب فرمائے۔ بس عزیزوں، ہم اور آپ خدا بند عالم سے گدائی کرنے آئے ہیں۔ گدائی یعنی خدا کے در رحمت کو کھٹکھٹانا ہے۔ گدا بن کر ہی بیٹھیے، گدا بن کر ہی خدا کی جانب رخ کیجیے، خدا سے رجوع کیجیے۔ بس ایک روایت کے ذریعے سے آگے بڑھ جاؤں کہ بیان کیا ہے کہ عالم نے کہ خدا بند عالم آج کے دن ہر گناہ بخش دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان اور اس کی ساعتوں میں، اس کے ایام، اس کی شبوں میں، حتیٰ شبہ قدر میں بخشش کے قابل نہ بن سکا ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی بخشش نہیں سوائے اس کے کہ روز عرفہ خدا کی بخشش کا حصول کر لے، خدا کی بخشش کو حاصل کر لے۔ یعنی جو ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ گیا ہو، اس کے لیے روز عرفہ کی نوید دی گئی۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو اس روز عرفہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ خدا سے مایوسی کا گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اس دعا میں آیا ہے، بیٹھا ہے، دعا پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں یہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا، یہ خدا کو پسند نہیں آتا۔ خدا اس دل پہ شاید نگاہ نہ کرے۔ وہ دل جو خدا سے امید لگا کر خدا کو پکارے گا، یقیناً خدا اس کی جانب اپنی توجہ کرے گا۔ ہاں، ایک نقطہ ضرور ذہن میں رہے کہ جو حق الناس ہے اس کی ادائیگی کے بعد تمام معافیاں اور بخششیں۔ حق الناس کی معافی جب تک لوگ معاف نہ کریں خدا کی جانب سے نہیں ہوتی۔ بس اگر کسی کے ذمہ کوئی حق الناس ہے تو اس کو ادا کریں انشاءاللہ، اور خدا بند عالم سے اپنی عفو و بخشش کو طلب کریں۔